حضرت ابو طالب نے ناظرین اس موقع پر ایک خطبہ پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک کا۔ آپ اس خطبے کے اوپر تھوڑا غور کیجئے گا ناظرین۔ حضرت ابو طالب نے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیرت طیبہ کے ایک ایسے مبارک باب کا آغاز کر رہے ہیں جس سے نہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ آیا بلکہ آنے والے زمانوں میں اسلام کی دعوت کے لیے ایک بہت ہی آپ کہیں کہ مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی فضائیں شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایسی عظیم ہستی اس فضاؤں میں تھی جسے اہل مکہ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ کسی نے کبھی ان کی زبان سے کچھ غلط یا جھوٹ نہیں سنا تھا، ہر چیز ہمیشہ حق کے ساتھ سنی، یعنی کہ سچی سنی، حق گوئی، اور دوسرا ہمیشہ امانت دار، با کردار، با اخلاق۔ یہ تمام جو کوالٹیز تھیں یہ سب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی۔ آپ کا دشمن بھی آپ کے کردار، آپ کی امانت داری، آپ کے اخلاق کی گواہی دینے پر مجبور ہے۔ یہ عظیم ہستی تاجدار کائنات حضور احمد مجتبی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ دوسری جانب مکہ کے اندر ایک نہایت معزز پاکیزہ صاحب ثروت اور مکے کی سب سے مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد تجارت کیا کرتی تھی۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت کا اور حسن کردار کی شہرت کو سنا، انہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اپنی تجارت کی اور آپ کو عرض کی کہ میں آپ کو اپنے مال میں سے جو نفع کا، جو بیچ کے نفع ہوگا، اس نفع میں سے باقی لوگوں کی نسبت آپ کو زیادہ دوں گی، یعنی کہ پرسنٹیج آپ کی بڑھاؤں گی، تو آپ میرا مال شام تجارت کے لیے لے کے جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حامی بھر لی اور حضرت خدیجہ نے ساتھ میں اپنا غلام میسرہ جو آپ کا وفادار غلام تھا اس کو بھیج دیا۔ یہ محض ناظرین ایک تجارتی سفر نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ایک ایسا بابرکت سفر تھا جو آگے چل کے تاریخ انسانیت کا رخ موڑنے والا تھا، کیونکہ اسی سفر کے بعد وہ مبارک واقعات پیش آئے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح مبارک ہو گیا، اور یہی گھرانہ بعد میں اسلام کی سب سے پہلی اور مضبوط ترین پناہ گاہ بنا۔ یہ گھرانہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ، یہ ہستیاں ایک مضبوط گھرانہ بن گیا، کیونکہ آپ بے انتہا مالدار تھیں اور بہت بڑے بڑے سردار عرب کے آپ کے دیندار تھے۔ انہوں نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا، کسی کے باپ نے، کسی کے چاچا نے، کسی کے دادا نے، کسی کے والدہ نے، مطلب آلموسٹ ہر گھرانہ آپ کا مقروض تھا۔ اب ہم اس بابرکت سفر کی طرف چلتے ہیں۔ ہر مرحلے کا مطالعہ ناظرین ہم قدیم اور مستند روایات کی روشنی میں کریں گے اور ہم واقعے کے مستند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں، ابن جریر تاریخ طبری میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا تعلق بنو اسد سے تھا۔ حضرت خدیجہ تجارت کیا کرتی تھیں اور اپنا تجارتی سامان مختلف تاجروں کے ذریعے شام بھجواتی تھیں اور اپنے جو نفع اس سے حاصل ہوتا تھا ان میں سے ان کو حصہ دیتی تھیں۔ آپ مکہ مکرمہ کی نہایت ہی معزز، باوقار اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔
حضرت خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، امانت داری، دیانت داری، بلند کردار، اس نے اخلاق، ان چیزوں کی جب تعریفیں سنی اور اپنے غلام کے ساتھ آپ کو میسرا کو ساتھ شام کی طرف روانہ کیا، آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اللہ کی کرنی کہ اس دفعہ سب سے زیادہ جو ہے نا نفع حضرت خدیجہ کو ہوا، یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ جب وہ غیر معمولی برکت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، اس قافلے کو، اس تجارت کو، تجارت انتہائی کامیاب رہی۔ واپسی پر میسرہ نے پورے سفر کا حال جو تھا وہ آ کے حضرت خدیجہ کو سنایا کہ جب بہت شدید دھوپ تھی، میں ریفرنس آپ کو پہلے اس کا دے چکا ہوں، جب بہت تیز شدید دھوپ بھی تھی تو بھی ہم نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر ہے، سخت دھوپ میں بھی ان کے اوپر سایہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس نے باقی جو واقعات دیکھے آپ کے حسن کردار کے، دیانت داری کے، وہ تمام چیزیں، لین دین کے معاملات، ہر ایک چیز کی اس نے بہت تعریف کی اور باقی علامات بھی بتائیں جن کا ظہور ہوا۔ یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ نے جب سنا تو ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد سے ایک سہیلی تھی آپ کی بڑی وفادار، اس کا نام تھا نفیسہ بنت منیہ، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اسے جا کے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اتنا مالدار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اتنے وسائل نہیں رکھتے تو ایک باعزت شریف مالدار خاتون آپ سے نکاح کی خواہش رکھتی ہو تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نفیسہ کہنے لگی کہ یہ معاملہ آپ کے لیے اگر آسان کر دیا جائے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت ابو طالب اور اپنے باقی چچا اور اہل خانہ سے اس پہ مشاورت کی۔ ان کی طرف سے جب مشورہ کیا گیا تو سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے نکاح کی تیاری کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں قریش کے معزز افراد جمع ہوتے ہیں، خاندانوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، اور وہ مبارک مجلس جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجہ کی دونوں کی رضامندی ہو گئی، خاندانوں کے بزرگ آ گئے، تو آپ کی طرف سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے افراد شریک ہوئے، جبکہ دوسری طرف سے آپ کے رشتہ دار موجود تھے۔ قدیم سیرت کی کتابوں میں جیسے طبقات الکبریٰ ہے اور البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد نہیں تھے، ان کے جو چچا ہیں وہ موجود تھے، اور ورقہ بن نوفل کا آتا ہے، اور باقی ان کے جو دور کے رشتہ دار تھے وہ موجود تھے۔ حضرت ابو طالب نے ناظرین اس موقع پر ایک خطبہ پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارک کا۔ آپ اس خطبے کے اوپر تھوڑا غور کیجئے گا ناظرین۔ حضرت ابو طالب نے اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ماد اور مضر کے خاندان سے بنایا۔ پھر فرمایا میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا شخص ہے کہ قریش کا کوئی بھی شخص فضیلت میں، شرف میں، عزت میں، اعتبار یہ رتبے کے اعتبار سے کسی بھی چیز میں کوئی اس کے حسب نسب میں برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ مال کے اعتبار سے کم ہو، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جو آنی اور جانی ہے۔ اس کے بعد یہ خطبہ رسول پاک کے خاندان کی عزت، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام اور آپ کی شخصیت کے اعتراف کی ایک تاریخی مثال ہے۔ یہ خطبہ جیسے میں نے آپ کو جن
تاریخ کی کتابوں کے نام بتائے ہیں، ان میں ایز اٹ از درج ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ جو ہیں، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے اور ان کے جو چچا تھے ورقہ بن نوفل تھے، اور ان کے جو باقی رشتہ دار وہ موجود تھے جن کے سامنے خطبہ پڑھا گیا، اور جہاں پر بات آئی حق مہر کی تو اس پہ بات ہوئی کہ 20 اونٹ کچھ روایات میں آیا ہے، اور کچھ میں آیا ہے کہ 12 جو ہے وہ اوکیا چاندی جو ہے، 12 اوکیا چاندی وہ یہاں پر دی گئی۔ ناظرین، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد تاریخ نے ایک ایسی عظیم ماں دی ہے، ایک ایسی عظیم ماں دی ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مشکل ترین دور میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمال کی وفا کی۔ آپ صرف ایک بہترین شریک حیات ہی نہیں تھی، نبوت کے آغاز سے بعد تک آپ کی بے پناہ خدمات ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ ہیں۔ آپ ان کی شان دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ سرکار کے ساتھ ہوتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں جو آپ کو شان بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آگے ہے۔ وہ شان یہ ہے: محسنہ اسلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان جو ہے دیکھیں ناظرین، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و مولا کی ان سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حیات رہی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ اپنی حیات مبارکہ میں آقا کریم کی واحد زوجہ مبارکہ رہی ہیں۔ آپ کی وصال کے بعد آقا کریم نے باقی امہات المومنین سے نکاح کیے۔ اس سے زیادہ اور محبت کیا ہوگی ناظرین ام المومنین حضرت خدیجہ کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔